اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امرت الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین وقال اللہ تعالی مقام الآخر قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین قال علی علیہ الصلاۃ والسلام الاخلاص فوز آواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد جل فرجک۔ جی آج کا درس کا عنوان جو ہے تحریر فرما لیں کہ اخلاص کے بارے میں ہے کہ انسان جو عمل بھی انجام دے خالصتاً للہ اور اللہ کی خاطر جو ہے وہ انجام دے، اس کا اجر بھی ہے، اس کی اہمیت بھی ہے۔ تو ان دو آیے مبارکہ کا ایڈریس جو ہیں وہ آپ تحریر کر لیں۔ پہلی آیے مبارکہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ، یہ سورہ مبارکہ بینہ آیے مبارکہ 5 ہے۔ دو لفظ بھی آپ ابتدا والے لکھ لیں گے تو بعد میں قرآن سے مراجعہ کر کے اس آیہ مبارکہ کو مکمل آپ لکھ سکتی ہیں۔ دوسری آیہ مبارکہ جو ہے سورہ انعام ہے، آیہ مبارکہ 162 162 آیہ مبارکہ ہے سورہ انعام۔ قل ان صلاتی و نسکی۔ تیسرا آپ کی خدمت میں جو عرض کیا ہے وہ مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان اقدس ہے، حدیث ہے، روایت ہے۔ کتاب غرر الحکم میں یہ فرمان جو ہے موجود ہے، اور حدیث نمبر 404 ہے۔ کتاب جلد نمبر جو ہے وہ 1 ہے۔ حضرت کا فرمان، یہ جملہ بالکل مختصر سا ہے، اس کو آپ لکھ بھی سکتی ہیں، مراجعہ بھی کر سکتی ہیں امکان ہو تو۔ الاخلاص فوز، یہ 3 جو ہیں ہمارے آج موضوع کے ساتھ، 2 یہ اللہ کے فرمان قرآن پاک میں سے، اور 1 جو ہے مولا کا فرمان۔ اور بھی چیزیں ہیں، شاید اتنا ہی آج ہم مطلب بیان جو ہیں وہ کر سکیں۔ تو مقدمے کے عنوان سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہر کام جو ہے اللہ کی رضایت کے لیے انجام دینا ضروری ہے۔ پہلا جملہ، ہر کام جو بھی انسان کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کی رضایت کے لیے وہ کام انجام دے، یعنی اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، خالصتاً اس کی نیت جو ہے وہ للہ ہو۔ یہ نیت للہ کرنا جو ہے ایک عظیم مسئلہ ہے، اس لیے کہ اس کا اجر کل ہم دیکھ سکیں گے، اور ہمیں اس کا اجر جو ہے یعنی قیامت والے دن ہمیں دیا جائے گا۔ اس لیے قرآن نے ایک اور جگہ پر بھی اشارہ فرمایا سورہ زلزال میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ آپ جو کچھ ذرا برابر یعنی آپ نے نیکی کرنی ہے تو وہ بھی محفوظ ہے، اگر کوئی انسان شر اور بدی کرتا ہے تو وہ ذرا برابر بدی بھی موجود ہے۔
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی ایک مثال ہے، تشبیہ ہے یہاں سمجھانے کے لیے کہ رائے کے دانے کے برابر، ذرہ برابر، یہ بھی ایک مطلب جو ہے معنوی ہے۔ معنوی چیزوں کو مقداروں میں یا پیمانوں میں جو ہے بیان نہیں کیا جاتا، لیکن ہمارا جو صبح شام جو ہے تعلق وہ مادی دنیا سے ہے، مادی چیزوں سے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنی مخلوق کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے کر جو ہے مطلب کو بیان فرماتا ہے۔ یعنی کوئی ذرہ سے ذرہ چیز انسان جو تصور کر سکتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے انسان کل کو جا کر دیکھے گا۔ اچھائی کی ہے تب بھی اس کے سامنے ہوگی، اگر کوئی برائی کی ہے تو تب بھی سامنے ہوگی، اس لیے کہ یہ چیزیں ابھی آج کی سائنس نے، آج کی ٹیکنالوجی نے، آج کل کے اس میڈیا اور سوشل میڈیا نے ان چیزوں کو تھوڑا سا ہمارے لیے قریب کر دیا ہے، ہم اس کو لمس کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج سے 30 سال پہلے کسی کو یہ بات بھی اگر بتائی جائے کہ ایک زمانہ وقت ایسا آئے گا، کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں کہ تار نہیں ہوگی، کوئی چیز نہیں ہوگی، انسانوں کی یہاں سے آواز جو ہے وہ پتہ نہیں دنیا کے اس کونے میں 7 سمندر پار بھی انسان اس بندے کی آواز بھی سنے گا اور تصویر بھی دیکھے گا۔ تو میرے خیال 40-50 سال ہم پیچھے چلے جائیں، اس مطلب کو ذرا سمجھانے کے لیے مشکل ہوگی، لیکن آج جو ہے کوئی مشکل نہیں رہا، بڑی آسانی کے ساتھ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ میں اپنی مثال ایک عرض کروں کہ جب ہم قوم میں گئے تھے، ایک ہمارے استاد محترم تھے، وہ ورزش کے استاد تھے، تو انہوں نے ایک محبت تھی، بہرحال ہم سے محبت کرتے تھے یا مہربانی تھی ان کی، تو انہوں نے کہا کہ آقا صاحب کی اس میں خودش مثلا اینجا بے نویسی کہ ہر وقت شما صحبت می کنی، عکس شما موبائل من می افتے، فارسی تھا، افغانستان کا تھا، تو یہ جملہ اس نے کہا تھا۔ تو اس لیے یہ یعنی 15 سال پہلے میرے لیے بھی یہ تھوڑا سا ابتدا میں یہ سمجھنا تھوڑا سا میں بھی کنفیوز ہوا کہ کس طرح ہوگا، میرا نام اگر یہ اپنے موبائل میں لکھ لے گا تو جب میں ٹیلی فون کروں گا تو میری تصویر بھی مثلا اس کے موبائل میں چلی جائے گی، تو اس لیے یہ تھا۔ تو ہم 50 سال پیچھے چلے جاتے ہیں تو ان چیزوں کو سمجھنا تھوڑا سا بہرحال ایسے ذرا مشکل لگتا تھا، لیکن یہاں سے مثال دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو اللہ کا فرمان ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرہ برابر جو کچھ بھی اخلاص کے ساتھ عمل انجام دو گے وہ عمل آپ کا اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہوگا۔ وہ بالکل ایسا نہیں ہے، پھر کہا کہ آپ اپنی آنکھوں سے جا کر اس کو دیکھو گے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یاد دلایا جائے گا، نہیں، آپ کے سامنے وہ آ جائے گا کہ یہ میں نے فلاں مقام پہ، فلاں جگہ پہ، فلاں وقت یہ کام جو ہے ہم نے کیا تھا۔ تو خلوص کا تعلق دوسرے معنوں میں یہ اس مسئلہ توحید کے ساتھ بھی ذرا اس کو مربوط کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اسی آیہ مبارکہ پر، اللہ کے اس قرآن پر بھی عقیدہ رکھ لیں اور اس کو ذہنوں میں جگہ دے دیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کل یہ ہم نے جا کر دیکھنا ہے، تو ہو سکتا ہے بہت سارے ہمارے کام جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، اس لیے کہ یہ ہم ان کو باتوں کی حد تک لیتے ہیں، ایسے سنی انسنی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی فلاں کتاب میں یہ پڑھا تھا، فلاں بزرگ نے، فلاں عالم دین نے، فلاں مثلا دانشور نے یہ بیان کیا تھا، سن لیا کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا ہے، یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن اتنی جو ہے ہمارے ذہن میں یہ راسخ نہیں ہیں۔ لیکن ادھر ہم ائمہ اطہار کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں یہ عملی طور پر جو ہے نمونہ نظر آتا ہے۔ تو ائمہ اطہار کے بارے میں خصوصاً ہمارے 2 اماموں کے بارے میں واضح طور پر ہے، امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام، باقی ائمہ اطہار کے بارے میں بھی ہے، لیکن میں ان کا 2 کا حوالہ دیتا ہوں۔ یہ حضرات جب نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے
تو ان کا رنگ جو ہے وہ پیلا پڑ جاتا تھا، یہ متغیر ہو جاتا تھا، چہرے کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا حضرت یہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ کہا ہے کہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت جو ہے وہ آ گیا ہے، نماز کا وقت آ گیا ہے، اس لیے اس کی عظمت اتنی ہے، جب ہمارے ذہنوں میں اس کی عظمت آتی ہے تو یہ ہمارے چہرے کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب ہم بھی دیکھیں اپنا، تھوڑا سا ہم بھی محاسبہ کریں، اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا ہے۔ ہم مثال اگر دے دی جائے تو میرا خیال ہے یہ بے جا نہیں ہوگی۔ ہم نعوذ باللہ من ذالک ایک 8 سالہ بچے جتنا بھی ہم نے خدا کو وہ مقام اتنا نہیں دیا۔ اگر ہم انصاف کریں تو دیکھیں تو مثلا کیسے ہم ایک کوئی غلط کام کر رہے ہیں، کوئی برائی کر رہے ہیں، کوئی چوری کر رہے ہیں، کوئی ظلم کر رہے ہیں، تو ایک 8 سال کا بچہ بھی دیکھ رہا ہو یا ہمیں دیکھ لے تو ہمیں جھجک محسوس ہوتی ہے، یہ جا کر کسی بڑے کو بتا دے گا، یہ کسی کو خبر دے دے گا، میرے معاشرے میں عزت جو ہے وہ خوار ہو جائے گی، ذلیل ہو جاؤں گا۔ تو انسان کیا کرتا ہے؟ اس بچے سے بھی ڈر جاتا ہے کہ یہ مجھے بچہ بھی 8 سال کا یہ مجھے کام کرتا ہوا نہ دیکھے۔ اگر اس نے دیکھ لیا تو ہمارے وجود میں تھوڑی پشیمانی جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو بزرگوں نے یہ بھی تشریح فرمائی کہ انسان کیا کرتا ہے، اس بچے کو اس بات سے دور کرنے کی اور بھلوانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ بچہ بھول جائے، اس کو مختلف لالچ بھی دیتا ہے، پیار بھی کرتا ہے کہ یہ اس نے جو میرا یہ کام، میرا یہ فعل، میرا یہ دیکھا ہے نا مجھے، یہ ذہن سے اس سے نکل جائے، کسی کو نہ بتائے۔ تو یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ ایک بچہ جب ہمیں دیکھ لیتا ہے اس سے ہم اتنا ڈر رہے ہوتے ہیں ظاہری عزت کو بچانے کے لیے، لیکن بہت سارے بڑے بڑے کام جو ہیں ہم خلوتوں میں، ہم جلوتوں میں، کہاں کہاں جو ہے بہت بڑے کام جو ہے ہم کر گزرتے ہیں اور کر جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک دن اور پھر اس موضوع کو رکھیں گے۔ یہ موبائل جو ہے اس کے استعمال 2 قسم کے ہیں، انسان جو بھی اس سے کام لے وہ لے سکتا ہے، لیکن اس نے فائدے کتنے پہنچائے ہیں اور آج کے معاشرے میں نقصان اس نے کتنے دیے ہیں، تو بہرحال اس کے استعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو بہرحال بند کمرے میں ہم جب ہوتے ہیں ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، جب باہر معاشرے میں ہوتے ہیں ہماری حالت کیا ہوتی ہے، تو بہرحال یہ ہم خود جو ہیں اپنا محاسبہ کریں اور اپنا حساب لگائیں۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا، اس لیے ہم توحید کو اگر اپنے ذہنوں میں راسخ کر لیں، وہ بادشاہ، وہ اللہ، وہ رحمان، وہ رحیم، وہ قادر مطلق ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، بلکہ اس کے لیے تو اللہ نے قرآن پاک میں اپنے مالک اپنے لیے یہ فرمایا کہ میں آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں، وَنَحْنُ لِحَبْلِ الْوَرِيدِ، میں آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں، میں سب کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں، پھر بھی ہمیں یقین نہیں ہوتا، باور نہیں ہوتا، اس طرح ہم جو ہیں اس مسئلے کو نہیں لیتے۔ اس لیے عارف زمان بت شکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا، جو خواہران بہنیں ہماری بیٹیاں زیارت پہ گئی ہیں، ہو سکتا ہے ایران میں جب جانا ہوا ہو تو اس جملے لکھے ہوئے پہ شاید ان کی نگاہ کبھی پڑی ہو، دیواروں پہ لکھا ہوا ہے، گاڑیوں پہ لکھا ہوا ہے، مسجدوں پہ لکھا ہوا ہے، بہت سی جگہوں پہ یہ قول یعنی یہ جملہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے۔ وہ فارسی میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ سن لیں، لکھ سکتے ہو تو اس کو لکھ لو کہ این کائنات در محضر خدا است، این کائنات در محضر خدا است، در محضر خدا معصیت نہ کنید۔ یہ جملہ ہے ان کا فارسی کا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کائنات اللہ کے سامنے ہے اور اللہ اس کائنات کو دیکھ رہا ہے اور آپ اس کائنات کا حصہ ہیں، اس کائنات میں رہ رہے ہیں، آپ اس کائنات میں رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی نہ کریں کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ جس طرح
ہمیں یقین ہو کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم کبھی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جس کو اللہ پسند نہیں کرتا، جس کو اللہ نے روکا ہے اس کی نافرمانی ہم نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم نے خدا کو اس طرح اپنے ذہنوں میں راسخ نہیں کیا، وہ مقام نہیں دیا، بس کہتے ہیں انشاءاللہ دیکھیں گے کیا ہوگا۔ یہ عام فہم جملہ ہم معاشرے کے لوگوں سے بلکہ ہم خود بھی استعمال کرتے ہیں، چھوڑو جی انجام دو، آئیں گی قبریں، لگیں گی خبریں، دیکھیں گے کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، تو اس کو اس طرح کہہ کر جو ہے آگے گزر جاتے ہیں اور انجام دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا تعلق اس آیت مبارکہ کا جو ہے وہ توحید سے ہے۔ توحید جس طرح ہماری ہے، یعنی ہم تشیع جس طرح اللہ کو خدا وحدہ لا شریک مانتے ہیں، کسی مسلمان کے پاس بھی ایسی توحید نہیں ہے۔ اگر کل ہماری ایک بیٹی نے سوال بھی لکھا تھا، اس کے سوال کا جواب بھی اس میں آ جائے گا کہ خدا جو ہے آیا وہ نظر آنے والی چیز یا کوئی ہستی یا شخصیت نہیں ہے؟ تو مسلمان کچھ کہتے ہیں اس دنیا میں تو خدا نظر نہیں آتا، لیکن بعض مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت والے دن جو ہے وہ خدا نظر آئے گا۔ لیکن ہمارے ائمہ اطہار نے یہ ہمیں تعلیم دی، یہ ہمیں فرمایا خدا نہ اس دنیا میں نظر آ سکتا ہے ظاہری آنکھوں سے، نہ قیامت والے دن جو ہے وہ نظر آئے گا۔ خدا جو ہے ان آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا، اس لیے یہ ہم تک پیغام جو ہے قرآنی آیت کے ذریعے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے ہم تک پہنچا، جب ان کی قوم نے اصرار کیا آئے ہمارے نبی ہم کس خدا کی عبادت کریں، کس خدا کو ہم جھکیں، وہ خدا لے کے عبادت جو آپ فرماتے ہیں وہ وحدہ لا شریک خدا ہے، وہ ہمیں دکھاؤ تو صحیح، وہ نظر تو نہیں آتا۔ جن خداؤں کی ہم پہلے پوجا کرتے تھے وہ تو بت ہمارے سامنے ہیں، ان کے سامنے ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کو جھکتے ہیں، لیکن آپ جس خدا کا کہتے ہیں وہ تو ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو وہاں اللہ کے نبی نے، اللہ کا نبی سمجھتا تھا لیکن اپنی قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض پیش کی، خدایا یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا جلوہ دکھائیں۔ تو ایک لمبی داستان ہے، کوہ طور پہ چنے ہوئے لوگوں کو وہاں لے کر گئے تھے اور اللہ نے ایک اپنا ذرا نظارہ جو ہے کوہ طور پہ کیا اور سب جو ہیں وہ راکھ ہو گئے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے معصوم نبی جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو وہاں سے یہ آیت مبارکہ اللہ نے بیان فرمائی اور ہم تک جو ہے یہ پیغام پہنچا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا لن ترانی موسیٰ، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہ اس دنیا میں نہ قیامت والے دن تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا اور نہ ہی دیکھ سکتا ہے۔ یہ عربی گرامر کے اعتبار سے یہ لفظ جو لام نون ہے یہ یعنی ابدی جو ہے یہ نفی کرتا ہے، یعنی ابھی زمانے کی بھی نفی کر رہا ہے، آنے والے زمانے کی قیامت تک اس نے نفی کر دی ہے کہ اللہ کو کوئی بھی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکے گا۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا تھا ہمیں وہ توحید ملی ہے جو کسی مسلمان کے پاس نہیں ہے۔ انشاءاللہ بعض درسوں میں اس کی طرف جو ہے اشارہ کریں گے کہ ہم وہ خوش قسمت ہیں، ہمیں وہ توحید ملی ہے صحیح اور سالم، وگرنہ باقی کچھ مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں اس دنیا میں تو خدا نظر نہیں آتا، لیکن قیامت والے دن جب اللہ حساب کتاب کرنے کے لیے اس سونے کی کرسی پہ بیٹھے گا اور اس طرح کا اس نے خصہ پہنا ہوا ہوگا، اس طرح کے جوتے پہنے ہوئے ہوں گے، وہ حساب کتاب مثلا کر رہا ہوگا اور پھر جہنم کہے گی مجھے اور بھی جہنمی دو، مجھے اور بھی جہنمی دو، حال من مزید، یہ جملہ لکھا ہے عربی کتابوں بڑی کتابوں میں،
سیاستہ جیسی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، حل من مزید، حل من مزید، جہنم کہے گی خدایا اور مجھے کافر دے، اور مجھے مشرک دے، اور مجھے جہنمی دے، میں ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا، میں ابھی خالی ہوں۔ بالآخر کیا ہوگا؟ یہ عقیدہ ہے ان کا، بعض مسلمانوں کا کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ٹانگ جو ہے اٹھا کر جہنم میں رکھ دے گا، کہے گا اب تو راضی ہو جا، یہ لے میری ٹانگ آ گئی۔ تو جب اہل بیت کے دروازے سے انسان دور ہو کر توحید کو لیتا ہے تو پھر اس طرح مجسم خدا ان کے نصیب میں آتا ہے۔ تو ہمارے ہاں خدا جو ہے وہ نہ اس دنیا میں نظر آتا ہے، نہ قیامت والے دن جو ہے نظر آئے گا۔ خدا جو ہے نظر آنے والی چیز نہیں ہے، جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے خود فرما دیا کہ لن ترانی موسیٰ، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز ہرگز جو ہے نہیں دیکھ سکے گا، نہ اس دنیا میں نہ اگلی دنیا میں۔ تو بس یہ مقدمے میں بات جو ہے چلی گئی، جو کچھ اے مبارکہ یا مولا کا فرمان تھا وہ رہ گیا۔ بہرحال عرض یہ کرنا چاہتا تھا، انسان کا ہر عمل جو ہے وہ خدا کے لیے ہونا چاہیے، خلوص نیت سے ہونا چاہیے، اور جس پر بہت ساری جو ہیں قرآنی آیات اور روایات اس مطلب کی جو ہیں تائید فرماتی ہیں۔ اخلاص جو ہے ایک بہترین عمل ہے، اخلاص جو ہے ایک بہت بڑی جو ہے کامیابی ہے۔ انسان جو بھی عمل انجام دے اخلاص کے ساتھ، یعنی خلوص نیت کے ساتھ، یعنی رضایت خدا کے لیے انجام دے گا تو اس کا اجر بھی انسان کو ملے گا، ورنہ برعکس مسئلہ ہو جائے گا۔ جیسے پہلے اشارہ کیا تھا، ظاہری طور پر دنیا کو دکھانے کے لیے کرے گا تو نہ ہی دنیا میں کچھ ملے گا، آخرت میں اس کو عجیب القاب سے پکارا جائے گا، کہا جائے گا اے دھوکے باز، آئے جو ہے گھاٹا پانے والے، آئے خاسر اور آئے دھوکے باز، آج یہ اجر تو اس سے مانگ جس کے لیے یہ تو کام اس کے دکھانے کے لیے کیا تھا، اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے کیا تھا۔ مجھے لوگ نمازی کہیں، مجھے لوگ حاجی کہیں، مجھے لوگ بڑا خرچ کرنے والا کہیں، مجھے لوگ یہ دیں، بس لوگوں نے تجھے شاباش دے دی تھی، آفرین کہہ دی تھی، تیرا اجر جو ہے اسی دنیا میں تجھے مل گیا تھا۔ آج تیرا اجر مجھ خدا کے پاس جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے ہم دعا گو ہیں خداوند عالم ہمیں جو ہے اخلاص عطا فرمائے۔ تو بس اے مبارکہ جو میں نے دو پڑھی ہیں اس کا تو بس ترجمہ ہی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس بات کو آگے بڑھائیں گے۔ تو اللہ نے سورہ مبارکہ بینہ میں جو فرمایا اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ۔ اللہ کا رسول فرما رہا ہے مجھے امر دیا گیا، مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ کیسے عبادت کروں؟ مخلصین لہ الدین، خالصتاً اسی کے لیے عبادت انجام دوں، خالصتاً اسی کے لیے جو ہے عبادت کروں۔ اس لیے خلوص نیت سے خالصتاً جو اللہ کے لیے عمل انجام دیا جائے گا وہ قبول بھی ہوگا اور اس کا اجر بھی ہوگا۔ اس لیے مولا علی علیہ السلام کا بھی یہی روایت کا جملہ ہے، حضرت نے بھی یہی فرمایا، مولا کائنات نے بھی یہی فرمایا، الاخلاص فوز، اخلاص جو ہے وہ کامیابی ہے۔ تو ہم میں سے ہر انسان جو ہے وہ کامیابی کے پیچھے ہے، کامیابی چاہتا ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ کامیابی کے لیے کر رہے ہیں، درس میں شرکت کر رہے ہیں کامیابی کے لیے، انفاق کرتے ہیں کامیابی کے لیے، روزے رکھ رہے ہیں کامیابی کے لیے، ماں باپ کا احترام کرتے ہیں کامیابی کے لیے، قرآن پڑھ رہے ہیں کامیابی کے لیے، زیارات کے شوق میں یہاں بیٹھے ہیں، اس کلاس کو لے رہے ہیں اسی کامیابی کے لیے کہ زیارت نصیب ہو جائے۔ لیکن مولا یہ فرماتے ہیں بس زیارت یعنی پوری کیا ہے زندگی کا دار و مدار جو ہے وہ اسی پہ ہے کہ الاخلاص فوز، کہ بس اخلاص جو ہے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اپنے وطنوں میں بھی رہ کر اپنے ہر کام کو اخلاص کے ساتھ انجام دیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دے گا اور ہم کامیاب بھی جو ہیں ہو جائیں گے۔ مولا کا دوسرا بھی فرمان ہے، الاخلاص ملاک العبادہ،
یہ بھی مولا متقیان کا جو ہے فرمان ہے۔ حضرت یہ بھی فرماتے ہیں کہ اخلاص عبادت کا معیار ہے۔ جتنا اخلاص بلند ہوگا، جتنا اخلاص خالص ہوگا، اتنا ہی عبادت کا معیار جو ہے وہ بلند ہوگا، اتنا ہی وزن عبادت کا زیادہ ہوگا۔ اس لیے یہاں سے بس یہ اختتام کروں کہ احکام کا بھی ٹائم جو ہے تقریباً نہ بچا، اگر کہو گے تو چند منٹ آپ کی خدمت میں احکام عرض کر دیں گے، ورنہ یہ وقت جو ہے پورا ہو گیا۔ تو ہم جو ہے اپنے الحمدللہ ممبروں سے یہ حدیث ہمیں یاد ہے، ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے، اور ہونی چاہیے کہ کیا فرمایا مولا علی علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ نے یہ فرمایا، ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، کہ مولا علی علیہ السلام کی وہ ایک ضربت، یعنی حضرت کا ہاتھ اٹھانا، تلوار ہاتھ میں اٹھانا اور عامر ابن ود کو جو ہے مارنا، یہ ثقلین کی عبادت سے ایک ضربت کا جو ہے یہ وار کرنا جو ہے یہ افضل ہے۔ اب ثقلین میں آپ دیکھ لیں، اس میں ایک راز پوشیدہ ہے، پوری کائنات ہے، اور پورے اس میں سوائے جناب رسالت مآب کے کہ جو فرمانے والا ہوتا ہے وہ اس سے نکال لیا جاتا ہے، اس کو خارج کر دیا جاتا ہے، اس سے استثناء کر دیا جاتا ہے۔ باقی تمام انبیاء علیہم السلام، تمام شہداء، تمام اللہ کے صالح بندے اس کائنات ثقلین میں موجود ہیں۔ تو حضرت کی ایک جو ضربت ہے، جب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، تو حضرت کی جو ساری رات کی حضرت کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے، اس کا کیا مقام ہوگا۔ اس لیے شہادت کے دن مولا نے یہ جملہ کہا تھا، صبح صادق کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، اے صبح صادق یاد رہنا، گواہ رہنا، میں نے یعنی علی علیہ السلام نے تجھے ہمیشہ طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن تو صبح صادق علی کو سوتے ہوئے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ یہ مولا کا فرمان ہے۔ تو کیا تھا؟ مولا کی وہ معرفت اتنی بلند تھی، اخلاص اتنا بلند تھا کہ ایک ضربت بھی مولا کی جو تھی وہ کائنات کی ثقلین کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ ہم بھی انشاءاللہ اپنی عبادتوں کو اور اپنے جو ہے عمل کو ان ائمہ اطہار کی سیرت پر جو ہے چلانے کی کوشش کریں، اس طرح کا جو ہے اخلاص اپنے اندر جو ہے پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اسی خلوص کا، اخلاص کی جو ہے قدر و قیمت ہے، اور ہمیں اجر بھی اسی کا ملے گا انشاءاللہ۔ سعی اور کوشش کریں کہ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ اخلاص سے ہونا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔